السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب علماء یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھے تو سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں ان کے سوالوں کے واضح جواب دیے گئے تھے۔ ان نوجوانوں کا واقعہ بیان ہوا جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ دنیا میں پھرنے والا شخص حضرت سکندر ذوالقرنین تھے۔ اس کے علاوہ روح کے متعلق سوال کا جواب سورہ اسراء میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے کافی تھا اور بالکل واضح تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، مگر یہ ظالم کفر کی راہ پر ہی تھے۔ انہوں نے اسلام کی طرف تھوڑی رغبت کی، مگر انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ان کی مجلس میں کمزور اور غلام مسکین مسلمان نہ آنے پائیں، کیونکہ یہ مطالبہ مکہ کے سادات و اشراف نے کیا، کیونکہ وہ ہرگز ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر اس بات کو قبول کر بھی لیا تھا کہ شاید اسی طرح یہ اسلام قبول کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا۔ فرمایا، جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں ہو جائیں گے۔